أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا صدق الله العلي العظيم. سامعین محترم، آج عید الفطر کا دن ہے، انتہائی بابرکت دن ہے، اور یہ دن اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. آقا دو جہاں کی آمد سے پہلے اہلیان مدینہ 2 دن منایا کرتے تھے، وہ جہالت کے 2 دن تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کے بدلے 2 بہتر دن ہمیں عطا فرمایا اللہ کے حکم سے. ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن. تو عید الفطر 2 دن ہوتی ہے، 3 دن وغیرہ نہیں ہوتی ہے. کتابوں میں یہی بات لکھی ہے، اور قربانی عید 3 دن ہوتی ہے. اسی لیے عید الفطر کی جو نماز ہے، اگر کوئی بندہ پہلے دن نہیں پڑھ سکتا تو دوسرے دن پڑھ سکتا ہے. آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں میں، کوئی بندہ کسی مطلب کہ کسی جگہ کوئی طوفان آ گیا ہے، کوئی عذاب الہی آ گیا ہے، اور کوئی اس طرح کی حکامی صورتحال پیش آ گئی ہے، وہ عید کے پہلے دن، قربانی عید کے پہلے دن نہیں پڑھ سکے عید کی نماز، تو وہ دوسرے دن پڑھ لیں. دوسرے دن نہیں پڑھ سکے تو وہ تیسرے دن پڑھ لیں. تیسرے دن نہیں پڑھ سکے تو اس کے بعد وہ نہیں پڑھ سکے. اور عید الفطر ہے، آگامی صورت میں لوگ اجتماعی طور پہ پہلے دن پڑھ سکے تو دوسرے دن پڑھنے کی اجازت، لیکن کسی ایک بندے کو نہیں، پوری جماعت. یہ شرعی مسئلہ بھی سننے پتہ چلا کہ یہ تصور 100% غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عید 3 دن ہے، عید 3 دن ہے. چھوٹی 3 دن نہیں ہے، 2 دن ہے. کتنے دن ہیں؟ 2 دن ہے. 2 ہی دن تک عذر کی بنا، شرعی عذر کی بنا پر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ تب جب آگامی صورتحال پیش ہو. سامعین محترم، یہ عید جہاں ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بھی ہے، وہاں ان لوگوں کے لیے وعید بھی ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب عید کا ذکر ہوا، آپ نے فرمایا عید تو اس کے لیے ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے، اور اس شخص کے لیے تو وعید ہے جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے. سامعین محترم، آج عید الفطر کے دن مسجد میں آنے والوں، عید کا دن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جا رہے تھے. عیدگاہ میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد کے علاوہ عیدگاہ میں بھی نماز ہوتی ہے. اور آج بھی سعودی عرب میں اور دیگر ممالک میں، ہمارے یہاں پاکستان میں بھی عیدگاہ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، جائز ہے بالکل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے. تو جب جانے لگے تو راستے میں حضور کو ایک بچہ مل گیا. نبی پاک کے نواسے حسن و حسین بھی حضور کے ساتھ. راستے میں ایک بچہ ملا، وہ بچہ رو رہا تھا. اس کا پرانا لباس تھا، پرانے کپڑے تھے، اور پھٹے ہوئے تھے، کئی مقامات سے پیون لگے تھے، ٹوٹا پھوٹا لباس پہنا تھا. آقا دو جہاں نے پوچھا، اے بچے تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا یہ نام ہے. حضور نے فرمایا آج عید کے دن ہر ایک نے صاف ستھرا لباس پہنا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، لیکن تو اس قدر پورا لباس پہن کے، پھٹا ہوا پرانا لباس پہن کے یہاں بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، کیوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اچھا لباس تو ان لوگوں نے پہنا ہے جن کے باپ زندہ ہے. جن کا باپ زندہ ہے وہ اپنے بیٹوں کے لیے اچھا لباس لے آئے. اگرچہ باپ اپنے لیے نہیں ملا سکتا، بیٹوں کے لیے بندوبست کرتا ہے. معاشرے میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں. باپ خود نہ بھی کھائے، ماں خود نہ بھی کھائے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے کھائیں، وہ خود بھوکا رہنا بھی گوارا کر لیتے ہیں. سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو وہاں سے لیا واپس گھر کی طرف. عید پڑھانے جا رہے تھے، عیدگاہ کے میدان میں جا رہے تھے، جب ایک غریب بچے کو میرے مصطفیٰ نے دیکھا. آقا دو جہاں واپس آئیں گے، کہا عید کی نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کو جا کے اچھا لباس پہنا. حضور علیہ السلام گھر گئے. اسنین کریمین کے لیے جو لباس تیار کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس، وہ کپڑوں کا جوڑا اس بچے کو ادا کیا.
کپڑوں کا جوڑا اس بچے کو عطا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بچہ جانے لگا اور حضور کی انگلی پکڑی. کیا کمال، کیا مقدر تھا اس بچے کا. تھا تو یتیم لیکن اس کو آمنہ کے در یتیم مل گئی. محمد رسول اللہ کی انگلی پکڑ کے جانے لگا اور حضور نے فرمایا ہے بچے کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ فاطمہ تیری بانچی، حسن و حسین تیرے بھائی، عائشہ تیری امی، میں محمد رسول اللہ تیرا بھائی. سامعین محترم، عید کے دن غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کیا گیا. فطرانہ جس کی مقدار کم از کم 140 روپے مقرر ہوئی. میں پہلے جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں عرض کر چکا ہوں وہ عید سے پہلے ادا کر لیا کریں، کیونکہ عید والے دن کوئی شاپنگ نہیں کر سکتا، کوئی دکان پہ نہیں جا سکتا. اگرچہ عید والے دن دینا ہی مشکور ہے لیکن عید سے پہلے آپ دیں گے تو سو جس غریب کو دیں گے وہ عید سے پہلے آپ کے لیے اچھا لباس دے لے گا، اپنی گھریلو ضروریات پوری کر لے گا، آپ کے بچوں کے لیے لباس خریدے گا، ان کے لیے عید کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو خریدے. کیا ہم لوگ بھول گئے ہیں؟ میڈیا نے بھی دیکھا، نیوز پیپر میں بھی یہ خبر آئی، کرن نامی ایک بچی نے خودکشی کر لی فقط اس وجہ سے اس کا باپ اس کو عید کے موقع پر معذور باپ چوڑیاں لے کے لیے سکتا. ہمارے ایک طرف فضول خرچیاں دیکھیں، دوسری طرف دیکھیں غریب ایک روپے کو ترس رہا ہے، غریب خوراک کو ترس رہا ہے، غریب ایک وقت کھانے کو ترس رہا ہے، غریب کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں. ہماری ایسی خوشیوں کا کیا فائدہ؟ پڑوس میں کوئی غریب اس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے اور ادھر کروڑوں روپے ضائع ہو رہا ہے. افطار پارٹی ہوتی ہیں، میں نے بہت بڑی افطاری دیکھی جو کئی کلومیٹر پر تھی، کئی کلومیٹر تک اس کا دسترخوان لگا. میں نے معلوم کیا یہاں کن کن لوگوں کو بلایا، کہا بڑے بڑے وزیروں کو، مشیروں کو اور بڑے بڑے امیر ترین لوگوں کو بلایا، کسی غریب کو دعوت نہیں دے گی. ہماری افطار پارٹیاں ہو تو جگیدار، سرمایہ دار، وزراء، ایم آئیں، ہمارے نکاحوں کے کھانے ہو اس طرز کے لوگ آئیں، غریب کو دعوت نہ دی جائے. ان کھانوں میں، ان تقریبات میں برکت کا کیسے نزول، کیسے برکت ہوگی؟ سامعین محترم، آج دوسرے کے احساس کی ضرورت ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آج انسان اگرچہ چاند تک پہنچ چکا ہے، نئی انکشافات ہو چکی ہے، حالات سے پہلے وقت سے پہلے وقت میں آنے والے حالات سائنس کے ذریعے بنا معلوم کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج انسان انسانیت کے مخلوق، کاش انسان مقام انسانیت تک پہنچ جاتا، اسے خبر ہوتی کس طرح میں کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، غریب کیسے زندہ رہ سکتا ہوں، جس طرح مجھے اچھی رہائش کی ضرورت ہے، میرے مسلمان بلکہ انسان بھائی کو بھی اچھی رہائش کی ضرورت ہے، جس طرح مجھے اچھے لباس کی ضرورت ہے، میرے مسلمان بھائی کو بھی اس کی ضرورت ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے. کیا ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہو اور زکوٰۃ جن پر فرض ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور صدقات ادا کریں اور جو امیر لوگوں پر غریبوں کا حق ہے وہ اس حق کو ادا کر دیں، ملک میں کوئی غریب رہ نہیں. سامعین محترم، اگر حالات کا جائزہ لیں، غربت کی تنگی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، ریلوے پٹریوں پہ لیٹ رہے ہیں، سمندر کے پانی میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، عورتیں بچوں سمیت خودکشیاں کر رہی ہیں اس غربت اور بے روزگاری سے تنگ آئے. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں. میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمایا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے اے اللہ تجھے کیسی بھوک تھی، تو تمام بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، تو رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کو وقت کا کھانا کھلا دیتا، ثواب اتنا زیادہ تھا گویا کہ تو رب ذوالجلال کو کھلا رہا، گویا کہ تو اللہ رب العزت کو کھلا رہا. اللہ فرمائے گا پھر اے میرے بندے میں پیاسا تھا، مجھے پیاس لگی تھی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا اللہ تو تمام پیاسوں کو پانی پلانے والا، تو تمام پیاسوں کی پیاس کو دور کرنے والا، تجھے کیسے پیاس تھی؟
اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تو نے پانی نہ دیا، اگر تو اسے پانی دیتا اس کا ثواب اتنا زیادہ تجھے ملتا، گویا کہ تو رب ذوالجلال کو بلا رب ذوالجلال کو پانی پیش کرا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ کہے کہ اللہ تو تمام بیماریوں کو دور کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، تو کیسے بیمار تھا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کرتا، ثواب اتنا زیادہ تھا گویا تو رب ذوالجلال کی عیادت کرتا۔ آج عیادت بھی امیروں کی جاتی ہے، آج امیروں کے جنازے میں بھی لوگ بڑی کثرت کے ساتھ آتے ہیں۔ کوئی غریب بیمار ہو جائے کوئی عیادت کے لیے نہیں جاتا، لوگ جنازوں میں شرکت نہیں کرتے، لوگ جنازوں میں بھی اپنے جو ہے غرض کے لیے سے شرکت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر ایک کام اللہ کی رضا کے لیے، یہ دنیا آنی جانی چیز ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اب دنیا سجن المؤمنین، سن لو بزرگوں یہ نبی پاک کا فرمان، جوانوں تم بھی سن لو، بچوں تم بھی سن لو، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اب دنیا سجن المؤمنین، اب دنیا سجن المؤمنین، دنیا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، اور فجنت الکافری، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ کافر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین یہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کا بھی بھلا چاہیں، ان کی بھی خیر چاہیں، چونکہ آقا دو جہان نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ایک اور بات، ایک دن ایک کافر تھا، اس کا ایک ہی بچہ تھا، گم ہو گیا۔ ایک کافر تھا، اس کا ایک بچہ، کسی مسلمان کا بچہ ہو یا کافر کا ہو یا یہودی کا ہو یا عیسائی کا بچہ، کسی کا بھی ہو، بچہ بچہ ہی بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو، اس کے اپنے جذبات ہوتے۔ کافر کا بچہ گم ہو گیا، 3 دن تلاش کیا، باپ نے بچہ نہ ملا، 3 دن ایک لقمہ کھانے کا منہ میں ڈالنے سے، خدا نہ کرے کسی کا بچہ ایک دن بھی گم ہو جائے، کیا اس کے ماں باپ پانی کا ایک گھونٹ بھی منہ میں ڈال سکتے ہیں؟ کچھ کھانے پینے میں دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، نیند ختم ہو جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، پریشانی اور ٹینشن ہے۔ وہ کافر بھی اسی آدمی تھا، تلاش کرتے کرتے گھر پہنچا، 3 دن ہو گئے، بچہ نہ ملا۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جا کے ان سے دعا کراؤ، تمہیں تمہارا بچہ مل جائے، تمہیں تمہارا بچہ۔ بسا اوقات دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، ڈاکٹر سے لی ہوئی دعائی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی دعاؤں میں ہوتی، دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی۔ یاد رکھنا سامعین محترم، وہ حضور کی بارگاہ میں گیا اور جا کے، چونکہ ابھی تک مسلمان تو نہیں ہوتا، حضور کو رسول اللہ نہیں مانتا تھا، محمد بن عبداللہ مانتا تھا، کہا دعا کیجیے میرا بچہ گم ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاتھ اٹھائی، یا اللہ اس کا بچہ مل گیا۔ ہاتھ اٹھائے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اس کا بچہ فلاں باغ میں کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، میری طرف توجہ۔ اس کافر نے جب یہ بات سنی، اس کے کانوں پڑی نا کہ اس کا بچہ کسی باغ میں کھیل رہا، اس نے دوڑ لگا لی، سپیڈ لگا لی، خوش ہو گیا۔ 3 دن کے بعد بچہ ملا ہے، دوڑ لگا دی۔ جب اس باغ کی طرف وہ کافر دوڑنے لگا، میرے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا وہ کافر دوڑ رہا ہے، اس کو بولا کافر کو کیا کرو؟ وہ کافر، وہ غیر مسلم حضور کی خدمت میں دوبارہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ 3 دن اے محمد بن عبداللہ 3 دن گزر کے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیے نہیں، نہ میں نے نہ بچے کی ماں نے، آپ اجازت دیں میں جاؤں اس بچے کے پاس ملوں؟ نبی پاک نے فرمایا تیرا بچہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تیرا پتر ہے، بچہ ہے، تو جا مل۔ لیکن ایک بات سن، تو بچے سے ملنے جا رہا نا، تو بچے سے ملنے جا رہا، بیٹے سے ملنے جا رہا، تو جا کے مل، تجھے ملنے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا تیرا بچہ وہاں یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، پیار میں کہیں زیادہ آگے نہ بڑھ جانا، کہیں ایسا نہ ہو یتیم بچوں کو اپنا باپ یاد ہے، وہ کہ کاش آج ہمارا باپ بھی ہوتا، ہمیں بھی اسی لاڈو پیار کے ساتھ ملتا۔ اور ہمارے پورے معاشرے میں آج یہ نبی پاک کی تعلیمات ہیں کہ کسی کے دل نہ دکھاؤ، دل آزاری نہ کرو۔ پورے معاشرے میں آج مظلوموں کا دل دکھایا جاتا ہے،
غریبوں کا دل دکھایا جاتا ہے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں لوگوں، آج جب امیر گھرانوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، میری بات کو دھیان سے سننا اور پلے باندھ لینا اور دلوں میں سیر کر لینا اور یاد رکھنا میری اس بات کو. آج جب امیر گھرانوں کی بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، جہیز لایا جاتا ہے، اچھا خاصا جہیز لایا جاتا ہے، اور پھر اس جہیز کو، نوجوانوں سننا میری بات، اس جہیز کو جمع کیا جاتا ہے، نمائش کی جاتی ہے. ایک بڑھیا یا گھر کا کوئی بزرگ محلے میں جاتا ہے، محلے کی تمام عورتوں سے کہتا ہے، اے محلے میں رہنے والی عورتوں، آؤ ہم اپنی بیٹی کے لیے جہیز لے کر آئے، تاج لے کر آئے ہیں. آگے دیکھو تو صحیح، تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ بات سننے والی ہے اور دلوں کی تختی پہ دیکھ لو. جب وہ جہیز دیکھنے کے لیے محلے کی خواتین آتی ہیں، اس گھرانے کی بچیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی جوان بھائی اور باپ کمانے والا نہیں ہوتا، کڑھائی کر کے اپنے جہیز کا سامان تیار کر لیتا ہے. ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. اس جہیز کو دیکھنے میں آنے والیوں میں وہ بچیاں بھی شامل ہوتی ہیں جن کا کوئی جوان بھائی نہیں ہوتا، بوڑھا باپ ہوتا ہے. بڑھاپے کی وجہ سے جس کی کمر جھک جاتی ہے، کوئی جوان بیٹا ہی نہیں ہوتا، اور وہ بوڑھا باپ جب کسی چوراہے پہ، شہر کے چوراہوں پہ جاتا ہے، آلات اس کے اوزار اٹھائے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو گیڑ پہ لے کے چلا جائے، کوئی ایک دن کی مزدوری پہ لے کے چلا جائے. لیکن وہ بوڑھے باپ کی جھکی ہوئی کمر کو جب سیٹھ لوگ دیکھتے ہیں، امیر ترین لوگ جب اس کی جھکی ہوئی کمر کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بابا کیا کام کرے گا، الٹی اس کو 1500 روپے دیڑھ دینی پڑ جائے گی، دن کی مزدوری دینی پڑ جائے گی. دن کا وقت ہوتا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا. 12 بجتے ہیں اور اس پر جو وقت گزرتا ہے گویا کہ قیامت آ رہی ہوتی ہے. وہی بوڑھا باپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے وعدہ کر کے جا رہا ہوتا ہے کہ میں گھر کے یہ راشن بھی لے کر آؤں گا، گھی بھی لے کر آؤں گا، فلاں بھی لے کر آؤں گا، عید کے تمہارے کپڑے بھی لے کر آؤں گا، فلاں چوڑیاں بھی لے کر آؤں گا. لیکن جب وہ پورا دن مزدوروں والے اڈے پہ گزارتا ہے، کام نہیں ملتا، جب واپس آ رہا ہوتا ہے وہ لگ تو ایسا رہا ہوتا ہے وہ گھر کی طرف جا رہا ہے، حقیقت وہ قیامت کے میدان کی طرف جا رہا ہے. سامعین محترم، معاشرے کے ان غریبوں کی طرف سے، ان ایسے غریبوں کا خیال رکھیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میرے ایک دن نبی پاک نے کہا کہ عائشہ جو مانگے گی عطا کر دوں گا، جو مانگے گی عطا کر دوں گا. پانی دے، جو مانگے گی عطا کر دوں گا. دریائے رحمت جوش میں تھا. مصطفیٰ دیتے ہیں، جو ہے تقسیم کرنے والے، دین خدا کی تقسیم کرنے والے مصطفیٰ. کسی نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہے، دینے والا ہے سچا ہمارا ہے، دینے والا ہے سچا ہمارا ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا ہے. عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے کہا جو پوچھو گی بتاؤں گا، جو مانگو گی دوں گا. میں اپنے ابو بکر صدیق سے ذرا پوچھ کے آتی ہوں، ذرا مشورہ کر کے آتی ہوں. آج اللہ کے حبیب کا رحمت کا دریا جوش میں ہے، کہتے ہیں جو پوچھو گی بتاؤں گا. حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کے پاس کی، اے میرے ابا. اب نبی پاک نے فرمایا جو پوچھو گی بتاؤں گا، میں نبی پاک سے کیا پوچھوں؟ ابو بکر صدیق نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے پوچھو. کیا پوچھو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے پوچھئے کہ یا رسول اللہ، آپ معراج والی رات اللہ سے ملاقات کی لیجئے، اللہ سے آپ کی راز کی باتیں ہوئی، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیں. آپ معراج والی رات 7 آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، کل کائنات نیچے، فرشتوں کا مقام نیچے، مصطفیٰ اوپر اوپر اوپر، اتنے اوپر چلے گئے، اللہ کے عرش پہ چلے گئے. راز کی باتیں محبوب سے ملتا، راز کی باتیں تو ہوتی ہیں، راز کی گلا تو ہوتی ہیں. کہا وہ جنیا راز کی گلا ہوئی اللہ نا معراج والی راتی انہاں گلا میں جو کوئی ایک گل دسو، انہاں گلا میں جو ایک گل دسو اور ایک راز دسو، ان باتوں میں سے ایک راز کی بات بتا دو.
حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ابو بکر صدیقہ سے میں نے مشورہ کر لیا ہے، آپ اللہ سے ملنے گئے، اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ کی اللہ سے ہوئی، راز کی باتیں ہوئی، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دی۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان راز کی باتوں سے ایک بات یہ ہے، اللہ یہ فرماتا ہے جو بندہ کسی کا دل نہیں دکھائے گا وہ سیدھا جنت میں ہے، جو بندہ کسی کا دل نہیں دکھائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی پاک سے یہ بات سنی، دوبارہ اپنے ابو کے پاس آ گئی، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، کہا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہا نبی پاک راز جب بتا دیا جائے تو راز نہیں رہتا۔ کیا راز بتا دیا؟ کہا راز